بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت سنیکا اور پرجمال فلورنس بھی گرفتار ہونے والی لڑکیوں میں شامل تھی۔ دونوں نے اپنے چہروں پر بھاری نقاب ڈال رکھے تھے اور اپنے گھوڑوں پر سوار تھی۔ ان کے ارد گرد مسلح جوان حصار بنائے کھڑے تھے۔ اس موقع پر سنیکا نے دبی دبی زبان میں فلورنس سے کچھ مشورہ کیا، کوئی فیصلہ کیا۔ پھر دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر قریب ہی کھڑے مسلح جوانوں کی طرف گئیں۔ دونوں نہتی تھی، اس کے باوجود گھوڑے پر سوار اس مسلح جوان نے اپنی تلوار سونت لی تھی۔ سنیکا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پرامن رہنے کے لیے کہا۔ دونوں نزدیک گئیں۔ پھر سنیکا اس مسلح مسلمان لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں رومنوں کے بادشاہ قسطنطین چہارم کی بیٹی ہوں۔ میرا نام سنیکا ہے۔ میرے ساتھ جو لڑکی ہے یوں جانو میری بہن ہی ہے۔ اس کا نام فلورنس ہے۔ شمالی افریقہ میں رومنوں کا جو حکمران گریگوری ہے یہ اس کی بیٹی ہے۔ برا نہ ماننا، ہم تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں۔ مجھے امید ہے تم میرے سوالوں کا صحیح جواب دو گے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں کا جو لشکر یہاں ہمارے لشکر سے ٹکرایا ہے اور ہمارے لشکر کی حالت بدتر بنا کر رکھ دی ہے، اس لشکر کا سالار اعلیٰ کون ہے؟ سنیکا کے ان الفاظ پر کچھ دیر اس لشکری نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہمارے سالار کا نام محمد بن اوس ہے اور جو سالار اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اس کا نام نعیم بن حماد ہے۔ کیا یہ دونوں عرب ہیں؟ سنیکا نے پھر غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، ان میں محمد بن اوس عرب، نعیم بن حماد بربر ہیں۔ پہلے جیسے انداز میں اس لشکری نے جواب دیا تھا۔ برا مت ماننا، میں تمہارے سالار محمد بن اوس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری مہربانی، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ہم سے خطرہ محسوس نہ کرو۔ ہم دونوں نہتی ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتی اور نہ تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم مجھ سے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو اپنے ساتھ کچھ مسلح جوانوں کو لے لو، لیکن میری ملاقات اپنے سالار سے ضرور کراؤ۔ سنیکا جب رکی تب اس کو مخاطب کر کے لشکری کہنے لگا، تھوڑی دیر یہیں رکو۔ یہاں جو ہمارے مسلح جوان حصار بنائے کھڑے ہیں ان کے سالار کے پاس میں جاتا ہوں، اس صورتحال سے اسے آگاہ کرتا ہوں، جو فیصلہ وہ کرتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ 2 اور مسلح جوان تھے اور تینوں سنیکا کے قریب آئے۔ پھر لشکری نے سنیکا کو مخاطب کیا، تم دونوں ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں اپنے سالار محمد بن اوس کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اس لشکری کے اس سوال پر سنیکا اور فلورنس مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں نے اپنے چہروں پر بھاری نقاب ڈالے ہوئے تھے، لیکن آنکھیں بتاتی تھی کہ اس فیصلے سے وہ اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ پھر دونوں ان تینوں لشکریوں کے ساتھ ہو لی تھی۔ وہ لشکری دونوں کو وہاں لے گئے جہاں محمد بن اوس اور نعیم بن حماد زخمیوں کی دیکھ بھال کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے 3 لشکریوں کو سنیکا اور فلورنس کے ساتھ آتے دیکھا تب محمد بن اوس اور نعیم بن حماد بڑے غور سے ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر سنیکا کو مخاطب کرتے ہوئے وہی لشکری کہنے لگا، یہ جو سامنے دائیں جانب کھڑے ہیں یہ ہمارے سالار اعلیٰ محمد بن اوس اور ان کے ساتھ جو بائیں جانب ہیں وہ نعیم بن حماد ہیں۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے اپنے گھوڑوں سے اتر کر ان سے کہہ لو۔ اس پر سنیکا اور فلورنس دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئی تھی۔ سنیکا بالکل محمد بن اوس کے سامنے جا کھڑی ہوئی جبکہ فلورنس نعیم بن حماد کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنیکا اور فلورنس دونوں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیے تھے۔ شاید ایسا کرنے سے سنیکا کا مقصد محمد بن اوس کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی اور اپنی شخصیت کی جاذبیت سے متاثر کرنا تھا، لیکن محمد بن اوس نے صرف ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے بعد اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ پھر وہ کسی قدر زمین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر سنیکا نے اسے مخاطب کیا، مجھے آپ کا نام محمد بن اوس اور آپ کے ساتھی اور نائب کا نام نعیم بن حماد بتایا گیا ہے۔ رومنوں کے بادشاہ قسطنطین چہارم کی بیٹی ہوں۔ افریقہ میں جو رومنوں کے حکمران ہے جس کا نام گریگوری ہے، میرے ساتھ یہ لڑکی ان کی بیٹی ہے، اس کا نام فلورنس ہے۔ محمد بن اوس نے سنیکا کے ان الفاظ کے جواب میں اس کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا، مجھے افسوس ہے کہ رومنوں کے شہنشاہ اور افریقہ میں ان کے حکمران گریگوری کی بیٹیاں اس ٹکراؤ میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ محمد بن اوس ابھی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں سنیکا بول اٹھی، کہنے لگی،
آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ جس قدر رومن لڑکیاں آپ نے گرفتار کی ہیں انہیں باعزت قرطاجنہ بھیجنے کا انتظام کیا جائے، اور جو رومن لشکری گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے۔ محمد بن اوس نے پھر سنیکا کی طرف دیکھے بغیر کہا، اگر ہم ایسا نہ کریں تب تم لوگوں کو رومنوں کی طرف سے کسی ہولناک عذاب اور قہر بری اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس وقت تم اپنے موجودہ فیصلے پر ایسے پچھتاؤ گے کہ تمہارا پچھتاوا اوروں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ لمحہ بھر کے لیے محمد بن اوس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس بار بھی اس نے سنیکا کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا، سن قیصر کی بیٹی، ہم دونوں دمکی میں آنے والے نہیں۔ جس قہر جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہی ہے پہلے اس کو آنے دو، اس کے بعد تم لوگوں کی رہائی اور واپسی کا بھی انتظام کر لیں گے۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ رومن ہمارے لیے عذاب اور قہر بن جائیں گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ تمہارے پاس افریقہ میں 3 بڑے سالار ہیں، لیو، ہرکولیس اور اسارین۔ لیو کو اس سے پہلے میں بدترین شکست دے چکا ہوں، جبکہ رومن اسے ناقابل تسخیر خیال کرتے رہے ہیں۔ قیصر کی بیٹی، ہم نے زاما کے علاقے پر حملہ کیا، وہاں بھی انگنت رومنوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور وہاں سے اپنی ضرورت کا سامان حاصل کیا۔ یہاں بھی تم دیکھتی ہو کہ تمہارے 2 بہترین جرنیل ہرکولیس اور اسارین آئے تھے۔ ان کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد بھی ہم سے کہیں زیادہ تھی، اس کے باوجود ہم نے ان کو بدترین شکست دے کر بھگا دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سنو کہ ہم نے اپا شہر کو فتح کر لیا ہے، اب ہم سبرانہ اور بلتس شہروں کا رخ کریں گے۔ اس کے باوجود تم ہمیں نہ جانے کس قہر اور کس عذاب سے ڈرانا چاہتی ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ ہمیں رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بار سنیکا نے محمد بن اوس کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، فی الحال ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور پھر جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے ان کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں آ سکتی ہے، اس کے لیے ان لوگوں کو زر فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ یوں منہ اٹھا کر تو ہم انہیں رہا نہیں کر دیں گے۔ محمد بن اوس کے اس مایوسانہ جواب پر سنیکا بھڑک اٹھی تھی۔ کوئی فیصلہ کیا، پھر پلک جھپکتے میں اپنے لباس کے اندر سے خنجر نکالا اور تاک کر محمد بن اوس کے دے مارا۔ محمد بن اوس اگر سنبھل نہ جاتا تو سنیکا کا خنجر یقیناً اس کی چھاتی پر لگتا، اس کے لیے نقصان کا باعث تو نہ بنتا، اس لیے کہ وہ زرہ پہنے ہوئے تھا۔ تاہم جب وہ پیچھے ہٹا تو خنجر محمد بن اوس کے بازو کو زخم دیتا ہوا آگے جا گرا تھا۔ محمد بن اوس کے بازو سے خون بہنے لگا تھا۔ اس موقع پر 2 لشکری طوفان کی طرح حرکت میں آئے۔ اپنی تلواریں بلند کر کے وہ سنیکا اور فلورنس دونوں پر گرانا چاہتے تھے کہ ہاتھ کے اشارے سے محمد بن اوس نے انہیں روک دیا۔ تلواروں کو اپنی طرف لہراتے دیکھ کر سنیکا اور فلورنس دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ دونوں کے چہرے پیلے ہو گئے تھے۔ ان کے حواس اس وقت درست ہوئے جب محمد بن اوس نے ہاتھ کے اشارے سے تلواریں چلانے والوں کو روک دیا تھا۔ اس کے بعد ایک طبیب بھاگا آیا۔ جہاں محمد بن اوس کے بازو پر سنیکا کا خنجر لگا تھا وہ مرہم لگا کر پٹی باندھنے لگا تھا۔ اس موقع پر محمد بن اوس سنیکا کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگا، قیصر کی بیٹی، اگر تم نے یہ خیال کیا تھا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر ہمیں متاثر کر کے اپنا کام نکالو گی تو یہ تمہاری بھول، تمہاری خوش فہمی ہے، اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ تمہارے ہاں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ خانم، ہم عورت کی عصمت کو شرف آدمیت خیال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں شہر کی کسی ایک عورت کو اگر بے آبرو کر دیا جائے تو پورے شہر کو ننگا اور بے آبرو خیال کیا جاتا ہے، تا وقت یہ کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے۔ بی بی، ہمارے ہاں معصوم عورتوں کا عجلا پن اور نسوانی آنکھوں کی پاکیزگی ایک سرمایہ خیال کیے جاتے ہیں۔ تمہارے ہاں عورتوں کا کیا مقام ہے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے ہاں عورتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ تمہارے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے اور اس کو انسانیت پر بار خیال کیا جاتا ہے۔ رومنوں کا مقصد ان کے نزدیک سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ عورت گھر والوں کی خدمت کرتی رہے۔ تم رومن یہ خیال کرتے ہو کہ آگ کے جل جانے اور سام کے ڈس جانے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع محال ہے۔ تمہارے ہاں مرد رومنوں کا یہ بھی خیال ہے کہ عورت 2 مواقع پر مرد کے لیے باعث مسرت ہوتی ہے، ایک شادی اور دوسرے اس کے انتقال کے دن۔ قیصر کی بیٹی، جس طرح تم نے مجھے خنجر مارا ہے، اسی طرح اگر کسی اور مذہب کی عورت رومن سالار کو خنجر مارتی تو
رومن سالار اس وقت خود ہی اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیتا، لیکن ہمارے ہاں عورت کا بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ عورت نصف انسانیت ہے۔ مرد انسانیت کے ایک حصے کی ترجمانی کرتا ہے تو دوسرے حصے کی ترجمانی عورت کرتی ہے۔ عورت کو نظر انداز کر کے نوع انسانی کے لیے جو پروگرام بنے گا وہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔ ہم کسی ایسی سوسائٹی کا تصور نہیں کر سکتے جو تنہا مردوں پر مشتمل ہو، جس میں عورت کی کوئی وقت نہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے یکساں محتاج ہیں۔ نہ عورت مرد سے مستغنا ہو سکتی ہے، نہ مرد عورت سے بے نیاز۔ ان کے احتیاج کی نوعیت سماجی معاشرتی بھی ہے۔ ایک کمزور اجتماعی زندگی ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قدم سے قدم، شانے سے شانہ ملا کر کام کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس رکا، تب سنیکا سہمے ہوئے انداز میں بول اٹھی، آپ نے جب مجھے اور میرے ساتھی لڑکیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا، تب میں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ اگر آپ لوگ مجھے اور میری ساتھی لڑکیوں کو رہا نہیں کرتے تو پھر ہمارا خاتمہ ہی کر دیں۔ اس بنا پر میں نے آپ کو خنجر مارا۔ میں یہ جانتی تھی کہ میرے خنجر مارنے کے جواب میں آپ میرا سر قلم کر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنیکا جب روکی، تب محمد بن اوس پھر بول اٹھا، خاتون، ہمارا دین انسان کی عظمت اور سربلندی کی دعوت دیتا ہے۔ تم نے مجھے اس نظریے کے تحت خنجر مارا ہے کہ میں برہم اور برا فوختہ ہو کر تمہارا اور تمہاری ساتھی لڑکی کی گردن کاٹنے کے علاوہ ساری رومن لڑکیوں کو ہلاک کر دوں، تو پھر تمہاری سوچ غلط ہے۔ ہمارے ہاں ایسی بربریت اور ظلم استبداد کے متعلق سوچا نہیں جا سکتا۔ پھر وہ لشکری جو سنیکا اور فلورنس کو لے کر آئے تھے انہیں مخاطب کر کے محمد بن اوس کہنے لگا، ان دونوں کو لے جاؤ، دوسری لڑکیوں کے ساتھ انہیں عزت اور احترام کے ساتھ رکھ لو۔ سب کو سمجھا دینا کہ جس لڑکی نے مجھے خنجر مارا ہے اسے متاثر ہو کر کسی نے بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ محمد بن اوس کی گفتگو سے سنیکا ہی نہیں، فلورنس بھی بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ سنیکا لگاتار ٹکٹکی باندھے محمد بن اوس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ لشکری حرکت میں آیا اور انہیں اس سمت لے گیا جس سمت سے ان دونوں کو لایا گیا تھا۔ رومنوں کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کے ہاتھ بہت کچھ لگا تھا۔ جہاں ان کے ہاتھوں رومنوں کو بدترین شکست ہوئی تھی، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں رومنوں کے باربرداری کے جانوروں پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ باربرداری کے جانوروں پر خوراک کے وسیع ذخائر کے علاوہ خیمے اور ضروریات کا دوسرا سامان لدا ہوا تھا، جو سب محمد بن اوس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے وہاں قیام نہیں کیا بلکہ وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اب دونوں ہر چیز کو سمیٹتے ہوئے اپا شہر کا رخ کیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف سکانہ کا ٹکراؤ بربروں کے غیر مسلم سالار برانس کے ساتھ ہولناک انداز میں ہوا تھا۔ سکانہ اور برانس کا آمنا سامنا محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کی نسبت اپا سے زیادہ قریبی فاصلے پر ہوا تھا۔ شروع میں برانس نے بڑھ چڑھ کر سکانہ پر حملے کیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ سکانہ کو شکست دے کر مار بگائے، پھر اپنے لشکر کے ساتھ یلغار کرتا ہوا اپا کے نواح میں رومنوں کے سالار ہرکولیس اور آثارین سے جا ملے۔ لیکن برانس کی نسبت بربروں کا مسلمان سردار اور سالار سکانہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں سے اس کی محبت بے پایاں تھی، لہٰذا انہی جذبوں کے تحت اس نے تیز اور جان لیوا یلغار کرتے ہوئے صحرا کے اندر برانس کو بدترین شکست دے دی اور اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں جس طرح محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے ہرکولیس اور آثارین کو بدترین شکست دی تھی، ویسے ہی شکست سکانہ نے برانس کو دی اور اس کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر برانس سے نمٹنے کے بعد سکانہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد سے پہلے اپا کی طرف چلا گیا تھا۔ ادھر جب عقبہ بن نافع، صالح بن حریم اور حنس بن عبداللہ صنعانی کو خبر ہوئی کہ سکانہ کے علاوہ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے بھی رومنوں کو بدترین شکست دی ہے، تو وہ اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر ان شہراؤں سے ہٹ گئے تھے جو سبرانہ اور بلتس شہروں کی طرف جاتی تھی اور اپا کی طرف چلے گئے تھے۔ محمد بن اوس جب اس لشکر کے ساتھ رومنوں کے مرد، عورت، قیدیوں اور سامان کے وسیع ذخائر کے ساتھ اپا کے نواح میں پہنچا، تب عقبہ بن نافع، صالح بن حریم، حنس بن عبداللہ اور سکانہ کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے سالاروں نے پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ رومن قیدیوں اور سامان سے لدے ہوئے جانوروں کو دیکھ کر عقبہ بن نافع اور دوسرے سالار جہاں حیرت کا اظہار کر رہے تھے،
वहाँ वो बेपनाह खुशी भी महसूस कर रहे थे। सबसे आगे बढ़कर उक़बा बिन नाफे ने बारी बारी मोहम्मद बिन औस और नईम बिन हमाद को गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद वो दूसरे सालारों से मिले। इस मौका पर उक़बा बिन नाफे मोहम्मद बिन औस की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज़ भाई, कसम खुदावंदे मेहरबान की, दुश्मन के खिलाफ तुम जिस सिमत भी रुख करते हो, कामयाबी के अलावा अपने लश्कर के लिए खजानों और सामानों के दर खोलते चले जाते हो। मेरे अजीज़ भाई, जो सामान तुम लेकर आए हो उसके आने की हर किसी को खुशी है, लेकिन ये जो तुम रोमन मर्द औरतों को कैदी बना कर ले आए हो, क्या ये हम पर बोझ न बन जाएंगे? हमारे अंदर रहते हुए ये रोमन मुखबरों से राब्ता कायम करके हमारे खिलाफ जासूसी का किरदार न अदा करते रहेंगे। उक़बा बिन नाफे जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ देखते हुए मोहम्मद बिन औस कहने लगा, अमीर, खुदावंद ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। इनकी खड़ी निगरानी की जाएगी। जो रोमन गिरफ्तार हुए हैं, इनके अलावा उनकी बेशुमार औरतें भी असीर बनाई गई हैं और इन औरतों में 2 लड़कियां बड़ी अहम हैं। उनमें से एक का नाम सनीका है, वो रोमनों के शहंशाह कुस्तुंतीन की बेटी है, और दूसरी लड़की जिसका नाम फ्लोरनस है, वो शुमाली अफ्रीका में रोमनों के हुक्मरान ग्रेगोरी की बेटी है। अमीर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे हाथों शिकस्त उठाने के बाद हरकुलिस और असारीन अपने बच्चे कुची लश्कर के साथ जब करताजना पहुँचेंगे और वहाँ के हुक्मरानों को खबर होगी कि उनके बहुत से लश्करियों के अलावा उनकी बेशुमार औरतों को भी कैदी बना लिया गया है, तब रोमन अपने कासदों के जरिए हमसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और अपने कैदियों की रिहाई के अलावा अपनी लड़कियों की वापसी का मुतालबा भी करेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो हम मिल बैठकर फैसला करेंगे कि हर कैदी की रिहाई के लिए हदिया की किस कदर रकम मुकर्रर की जाए। चुनांचे रोमनों की तरफ से आने वाले मखबरों को बताएंगे कि हर कैदी के लिए अपना फिदिया है, अगर वो हमें अदा कर दिया जाए तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मुझे यकीन है वापस जाकर रोमन कासद अपने हुक्मरानों से फिदिये की रकम का इंकिशाफ करेंगे तो रोमन हुक्मरान फिलफौर फिदिये की रकम अदा करके अपने कैदियों की वापसी का एहतमाम करेंगे। इस तरह ये कैदी हम पर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि इनकी रिहाई के बदले में फिदिया की सूरत में हमें जो कुछ मिलेगा उसमें हम यकीनन फ़ायदे में रहेंगे। मोहम्मद बिन औस की ये सारी गुफ्तगू सुनकर उक़बा बिन नाफे मुतमईन और खुश हो गया था। फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज़ भाई, रोमन मर्द औरत कैदियों की देखभाल और उनकी निगरानी के अलावा फिदिये की रकम की तकर्री का सारा काम मैं तुम्हारे सपोर्ट करता हूँ। इनसे मुतालिक जो फैसला तुम करोगे वो मेरे लिए आखिरी होगा। इसके बाद अप्पा शहर में रोमन लश्करियों और उनकी लड़कियों की रिहाइश का अलहदा अहतमाम किया गया था और मोहम्मद बिन औस ने उनकी निगरानी और हिफाजत का भी तसल्ली बख्श एहतमाम कर दिया था। उक़बा बिन नाफे ने चंद रोज़ तक अपनी लश्करियों को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम किया। इसके बाद एक लश्कर अप्पा शहर का इंतज़ाम संभालने और जो रोमनों के कैदी थे उन पर निगाह रखने के लिए अप्पा शहर ही में छोड़ा। बाकी लश्कर के साथ उक़बा बिन नाफे अप्पा से निकला। उसने खूनख्वार और वैश्य गातों के शहर सबराना का रुख किया था। दरअसल गातों की 2 किस्में थी, एक को आस्ट्रोगात यानी मशरकी गात और दूसरे को वज़गात यानी मगरबी गात कहा जाता था। सन 150 ईस्वी में सेकंडे नीविया के बर्फिस्तानों से नमोदार हुए और जनूब का रुख किया। ये लोग अपने ठिकानों से निकलकर सीधे जनूब की तरफ आए। इसके बाद इन्होंने मशरक की तरफ रुख फेरा और वो शहरा जो बहरे असवद के ऊपर ही ऊपर रहते हुए यूरोप की तरफ आती थी, वहाँ तक ये मशरक की तरफ सफ़र करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपना रुख एकदम फेरा बहरे असवद के शुमाली हिस्सों तक ये गिरोह सफ़र करते रहे। इसके बाद मगरबी गातों ने बिल्कुल जनूब का रुख किया था और इन सरजमीनों में दाखिल हुए। थ्रेस के इलाके को उन्होंने रोंद कर रख दिया। डेनोब को अबूर करने के बाद इन लोगों ने कुस्तुंतुनिया का रुख किया। एड्रियानोपल पहुंचकर इन्होंने मकामी आबादियों की खूब लूट मार की, अपनी ज़रूरियात की हर चीज़ हासिल की और वसाइल को वसअत दी। कुछ अरसा तक ये लोग यूनान के अंदर लूट मार, तबाही और बर्बादी और तुर्कतास का खेल खेलते रहे। इसके बाद इन्होंने फिर जनूब की तरफ रुख किया, यहाँ तक कि मकदूनिया के इलाकों में दाखिल हुए। यहाँ भी कुछ अरसा रुककर उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ हासिल किया। फिर जनूब में नीकिया जा पहुँचे। यहाँ भी उन्होंने किसी भी राह रोकने वाले हमला आवर को अपने सामने ठहरने न दिया। जो भी उनके सामने आया उसे न रुकने वाले सैलाबी पानी के रैली की तरह रोते हुए ये लोग यूनान के जनूबी इलाकों की तरफ बढ़े।